رات بہت خاموش تھی مگر مصر کے محل میں خوف جاگ رہا تھا۔ فرعون اپنے بڑے تخت پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں غرور تھا، وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ پورا مصر اس کے خوف میں زندہ تھا، لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے۔ اس کے سپاہی ہر گلی میں گھومتے تھے، جو حکم نہ مانتا وہ زندہ نہیں بچتا تھا۔ فرعون کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، وہ چیخ کر کہتا، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ لوگ خاموش رہتے کیونکہ موت ہر وقت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ محل سونے سے بھرے ہوئے تھے، اونچے ستون آسمان کو چھو رہے تھے، ہر طرف دولت تھی مگر دلوں میں سکون نہیں تھا۔ ایک رات محل کے نجومیوں نے عجیب خبر دی، انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کا چہرہ بدل گیا، پہلی بار اس کے دل میں خوف اترا۔ اس نے فوراً حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ پھر مصر کی گلیوں میں چیخیں گونجنے لگیں، سپاہی گھروں میں گھس جاتے، ماؤں سے بچے چھین لیتے، ہر طرف خوف تھا، ہر طرف ظلم تھا۔ فرعون سمجھ رہا تھا وہ تقدیر کو روک دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا تباہی اس کے بہت قریب آ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کا غرور بڑھتا گیا، وہ لوگوں سے سجدے کرواتا، اپنے آپ کو خدا کہتا، جو انکار کرتا اسے ختم کر دیا جاتا۔ پھر ایک دن دربار میں ایک آواز گونجی، اللہ سے ڈرو۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ظلم بند کرو۔ فرعون ہنسنے لگا، اس کی ہنسی پورے محل میں گونج اٹھی۔ وہ بولا، میرے سامنے کسی اور کا نام مت لو، مگر اسی دن اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ پھر مصر پر عذاب آنے لگے، دریا کا پانی بدل گیا، فصلیں تباہ ہونے لگیں، ٹڈیاں آسمان سے اتر آئیں، مینڈک ہر جگہ بھر گئے۔ اس کا غرور اس کی عقل کھا چکا تھا۔ پھر وہ خوفناک رات آئی جس رات سب کچھ ختم ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر ملی وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے اپنی پوری فوج تیار کی، ہزاروں گھوڑے دوڑنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ وہ چیخا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج، لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ پھر اچانک معجزہ ہوا، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، راستہ بن گیا، لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزرنے لگے۔ فرعون نے یہ دیکھا مگر اس کا غرور پھر بھی ختم نہ ہوا، وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں داخل ہو گیا۔ پھر اچانک پانی واپس پلٹ آیا، ایک خوفناک آواز گونجی، چیخیں آسمان تک پہنچ گئیں، گھوڑے بہنے لگے، سپاہی ڈوبنے لگے۔ فرعون پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور مصر کا سب سے طاقتور انسان پانی میں ڈوب گیا۔